نعمت آسائش چاہیے تو قرآن کو سینے سے لگا لیجئے۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اب کی رسالہ گزشتہ تقریباً 5 سال سے مسلسل پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نے اب کی رسالہ کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑ دیا ہے۔ میری بے شمار پریشانیاں، مشکلات، مسائل اس ابکری وظائف اور ٹوٹکوں نے دنوں میں اور بعض گھنٹوں میں حل کیے۔ مجھے ابکری کے ہر وظیفے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ اپنے سینے کے راز اگل کر ابکری کے ورق پر سجا دیتے ہیں اور سنہری الفاظ ہمیں گلدستے کی طور پر ابکری کی شکل میں مل جاتے ہیں اور ہمارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ میرا بھی مشاہدہ اور تجربہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوا۔ آج میں وہ قائرین ابکری کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر رزق کی تنگی تھی، گھر میں دیگر مسائل بھی تھے، اس کے ساتھ دل کو سکون 1% بھی نہ تھا۔ ہر وقت بے چینی، گھٹن، گھبراہٹ، چڑچڑا پن، شوہر سے ذرا بھی نہ بنتی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھ کر خود کو ہی کوستی کہ تیری بھی کیا زندگی ہے، کیا ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، یوں ہی روتی رہے گی، یوں ہی بلکتی رہے گی؟ کیا کبھی تجھے بھی زندگی میں ایک پل کا سکون ملے گا؟ مگر مجھے کبھی آگے سے جواب نہ ملتا۔ ایک دن تہجد کے وقت اٹھنا کیا تھا، نیند تو ویسے بھی نہ آتی تھی۔ وضو کیا اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد بیٹھی ہی تھی کہ قرآن پاک پر نظر پڑی۔ جا کر اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر اللہ کریم سے باتیں شروع کر دی۔ اتنا سکون، اتنا اطمینان ملا کہ پہلے کبھی نہ ملا۔ رب کو اپنے مسائل سنائے اور اس کا قرآن کا حوالہ اور اس کے وسیلہ دے دے کر مانگنا شروع کر دیا۔ یقین کیجئے جو میں نے اس رات کے آخری پہر قرآن کو سینے سے لگا کر رب سے مانگا، مجھے چند دنوں کے اندر رب نے دکھا دیا کہ یہ لے، تو نے یہ مانگا تھا، تجھے عطا کر دیا۔ میرے گھر میں رزق کی برکت ہو گئی، رزق کے بند دروازے کھل گئے، دسترخواں وسیع ہو گیا، دل کو سکون مل گیا، پرسکون سوتی ہوں۔ جب صبح اٹھتی ہوں تو بالکل تازہ دم ہوتی ہوں، سارا دن خوش رہتی ہوں۔ مجھے اب لگا ہے کہ میں دنیا میں ہوں، دنیا کی نعمتیں میرے لیے بھی ہیں، ورنہ میں تو مایوسی کے گڑھے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اب جب بھی کوئی مشکل، پریشانی یا اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو باوضو ہو کر نماز پر بیٹھ کر قرآن کو سینے سے لگا کر رب سے مانگنا شروع کر دیتی ہوں۔ اللہ کریم کوئی ایسا سبب بنا دیتے ہیں کہ میری وہ مصیبت اور پریشانی، وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک مشاہدہ بھی ہے کہ اب کی رسالہ میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے متعلق پڑھا تھا۔ میں نے روزانہ 2 آخری آیات کو 70 مرتبہ پڑھتی ہوں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، الجھنیں ختم اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ میرے آزمودہ 2 عمل ہے جو میں قائرین ابکری کی نظر کر رہی ہوں۔ پانا چھوڑ گیا، نحوست ختم، خوشحالی آ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سدا شاد و آباد رکھے۔ تسبیح خانہ میں آنے سے پہلے میں قرآن پاک کو روزانہ تلاوت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے قرآن پاک سے محبت ہے مگر نامعلوم کیا نحوست تھی، میں قرآن تلاوت نہ کر سکتی تھی۔ 2016 کے رمضان میں پہلی دفعہ تسبیح خانہ لاہور میں آئی اور میں نے 3 دن میں قرآن پاک کا ختم کیا۔ تسبیح خانہ میں جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھی تو میرے کندھوں پر وزن بڑھ گیا اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ تو اتنی دیر میں ایک لڑکی نے روحانی عطر لگایا ہوا تھا، اس نے ساتھ آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ عطر کی خوشبو سے میری آنکھیں کھلی اور کندھوں سے وزن اتر گیا۔ اللہ کے کرم سے میں نے قرآن پاک کے 2 پارے پڑھے۔ اسی رمضان کی 27ویں کی صبح جب سوئی ہوئی تو تصور میں ایسا لگا جیسے قرآن پاک مجھے گلے مل رہا ہے۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ روزانہ گھر میں قرآن پاک کی ایک منزل تلاوت کرتی ہوں، اتنے مسائل حل ہوئے ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے اور تسبیح خانہ سے جڑنے سے پہلے میرے خاوند رزق کے حرام کھاتے تھے، لیکن جب سے میں نے روزانہ قرآن کر کے دعا مانگتی ہوں، خاوند الحمدللہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تمام سنتیں پوری کریں۔ اب الحمدللہ رزق حلال کماتے ہیں اور مشکوک مال سے بھی دور رہتے ہیں۔ گھر میں رزق کی برکت ہو گئی ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے۔ روگ 19 مئی بروز جمعرات سے باقاعدہ آغاز 11 جمعراتوں کا عمل، ہر کالے عمل، کالے روگ، کالی بیماری، کالی چیزوں کا آخری علاج۔ کالے موٹے کپڑے کی تھیلی میں ثابت ماش 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، کلونجی 50 گرام، ہلمر 50 گرام ڈال لیں۔ 11 جمعرات تسبیح خانہ لاہور میں ہمراہ لائیں، ان پر خاص عمل ہوگا۔ جس نے بھی اس عمل میں شرکت کی سفلی جنات سے چھٹکارا پایا۔ اس کا چلے کا خاص اختتامی عمل اور دعا 10 محرم کی صبح 10 بجے کو تسبیح خانہ لاہور میں ہوگی۔ چاہتے ہیں لوگ آپ کو رشک بھری نظروں سے دیکھیں تو یہ کام کیجیے۔ توازن کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی اور ترقی کا حصول ہر فرد کی ہی تمنا ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا تجزیہ کرنا شروع کر دیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ چند افراد ایسے ہیں جو نہ صرف زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہیں بلکہ خوش و خرم اور مطمئن زندگی بھی بسر کر رہے ہیں۔ دیگر لوگ نہ صرف ان کے اطمینان اور کامیابیوں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کے اطمینان کا راز جاننے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ایسے لوگوں کی روزمرہ زندگی پر دی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی کامیابی اور اطمینان کی
کنجی زندگی کے اموار میں توازن، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کی تخلیق میں توازن کا خاص خیال رکھا ہے۔ توازن زندگی کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی مثال سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر خاتون خانہ گھریلو اموار کی انجام دہی میں توازن کا خیال نہ رکھے تو گھر میں ہر وقت افراتفری کا عالم رہے گا۔ گھر کے ہر افراد کوئی بھی کام وقت پر سر انجام نہ دے سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خوش و خرم اور کامیاب زندگی آپ کو بھی حاصل ہو تو زندگی کے اموار میں توازن قائم کیجیے۔ ذیل میں آپ کی رہنمائی کے لیے چند اہم نکات بیان کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ بھی کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ تبدیلی لانے سے قبل مشورہ ضرور کریں۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے قبل ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کہ آپ جن لوگوں سے متعلق فیصلہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے فیصلے سے متفق ہے بھی یا نہیں۔ یہ جاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر فیصلہ گھر کے کسی فرد سے متعلق ہو تو اس سے اس بارے میں بات چیت کریں اور اس کی رائے جاننے کے بعد فیصلہ کریں۔ اگر آپ دفتری اموار سے متعلق اہم فیصلہ کرنے والے ہیں تو اپنے مخلص ساتھیوں سے اس سلسلے میں بات چیت کریں اور انہیں اعتماد میں لے کر حتمی فیصلہ کریں، نئی رائے متعین کریں۔ اگر کام کے دوران اس بات کا احساس شدت سے اختیار کر جائے کہ آپ یکسانیت کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ چیز نہ صرف آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوگی بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی بھی بری طرح متاثر ہونے لگے گی اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے احساسات دل میں جنم لیں تو اپنے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لے آئیں۔ کچھ وقت سیر و سیاحت اور کھیل میں صرف کریں، اس طرح کہ آپ حتی الامکان حد تک ڈپریشن سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی کارکردگی بھی متاثر نہ ہوگی۔ فراغت کے لمحات کو تعمیری کاموں میں صرف کریں۔ کہا جاتا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر کرنے کا کوئی کام نہ ہو تو خواہ کے الٹے سیدھے خیالات اور وسوسے انسان کو گھیر لیتے ہیں اور دوسرا قیمتی وقت بھی برباد ہوتا رہتا ہے۔ کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ فارغ وقت کو تعمیری کاموں میں صرف کیا جائے، فیصلوں میں جلد ترمیم سے گریز کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اطمینان اور پرسکون رہے اور آپ کے ارد گرد موجود آپ کی ذات سے وابستہ لوگ آپ سے خوش رہیں تو اپنے فیصلوں میں جلد ترمیم سے حتی الامکان گریز کریں، کیونکہ اگر بار بار ایسا ہوگا تو لوگ آپ کی ذات سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں گے اور آپ کو عجیب و غریب قسم کے احساسات جرم کا شکار ہونے لگے گا جس سے زندگی مشکل ہوتی جائے گی۔ غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور غلطیوں کو دہرانے سے گریز کیا۔ ایسا کرنے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی ہے جو کہ کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ مستقبل میں متعلق الہام عمل مرتب کر لیں۔ بامقصد زندگی ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل ایک مقصد متعین کر لیں اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل سے متعلق عمل مرتب کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ میں ایک نیا خوش خلول بلبلہ محسوس کریں گے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ کام بوجھ تقسیم کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو، بہتر نتائج بھی حاصل ہو تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کام کو باہم تقسیم کر لیا جائے۔ اس طرح ہر فرد کے ذمے تھوڑا تھوڑا کام آ جائے گا اور تھکن کا احساس ہوئے بغیر تمام اموار بھی آسان طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ زندگی کو سہل بنائیں۔ اگر آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں آپ کے حصے میں آئیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہل بنائی جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے انہیں بروقت سر انجام دیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالیں، کیونکہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکات ہی انسان کو مشکلات اور مسائل کا شکار کرتی ہیں۔ علاقہ ہی چھوڑ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، آپ کی رسالہ آن لائن پڑھتے ہیں اور آپ کی ہر جمعرات کو ہونے والی محفل کا درس آن لائن سنتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اب کی واقعی سکون لے آیا۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہمیں بلا وجہ تنگ کرتا تھا، بلکہ وہ دشمنی پر اتر آیا تھا اور کچھ ایسے مطالبہ کرتا تھا جو میں لکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ کی رسالہ میں سے پڑھا کہ سارے گھر میں اس کا تصور کر کے حامیم لا ینصرون سارا دن کھلا قصص سے پڑھنا شروع کیا۔ ایسی غیبی مدد حاصل ہوئی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور اس کو اپنی پڑ گئی۔ بلاخر وہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ الحمدللہ اب زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ میری قبر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس سے نجات کے لیے میں نے 50 گرام میتھرے اور 50 گرام الائچی کو ملا کر سفوف بنا کر ہر کھانے کے بعد کھایا۔ اس ٹوٹکے کی وجہ سے کمر درد سے نجات مل گئی۔ اب کی رسالہ اور آپ کے درس ہمارے ہاں لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ حضرت ولید بن عبداللہ الاسقع رحمۃ اللہ علیہ کے مستند روحانی وظائف۔
बांझ औरत के लिए अगर कोई औरत बांझ हो और औलाद से महरूम हो तो इसे चाहिए कि 7 रोज़े मुसलसल रखे, दरमियान में नागा ना करे और रोज़ाना रोज़ा खोलने से कबल बावज़ू या मुसव्विरो 21 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके रख ले और इसी पानी से रोज़ा इफ्तार करे। इसी दौरान मियाँ से कुर्बत करती रहे। इंशाअल्लाह ताला औरत हामला होगी और अल्लाह ताला की रहमत से नेक लड़का पैदा होगा। ज़बरदस्त आसेब का आसान इलाज। जिस घर में असाबी असर हो या किसी लड़के या लड़की पर भूत प्रेत आसेब का असर हो, इस घर में हर वक्त मुकर्ररा पर बावज़ू सूरत बकरा पड़ी जाए और एक कोरे और नए मटके में पानी भरकर इस पर दम किया जाए। सब घर के अफराद इस पानी को 4 वक्त पिएँ और मरीज़ को हर वक्त जब भी प्यास लगे वो पानी पिलाएँ। 4 वक्त मकान के हर एक कोने में वो पानी छिड़कें, सिर्फ गुसलखाना और बैतुल-खला में ना छिड़कें। स्टोर, बच्ची खाना और तमाम कमरों के कोनों में ज़रूर छिड़कें। पीने और छिड़कने के औकात ये हैं: सुबह 7 बजे, दोपहर 11 बजे, शाम 5 बजे, बाद नमाज असर, बाद नमाज इशा रात 10 बजे। गैब से रिज़्क़ के लिए अल्लाह लतीफ़ बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। सूरत अल-शूरा आयत नंबर 19। तहज्जुद के 4 या ज़ायद जितने भी नफल पढ़ें, नफलों के दरमियान सलाम फेर कर अव्वल आखिर दुरूद पाक और 11 मरतबा ये दुआ पढ़ें। नज़र बद के सबब शादी में रुकावट। ऐसी सूरत में कि लड़कियों के रिश्ते आते हों लेकिन नज़र बद की वजह से तय ना होते हों तो लड़की की वालिदा या वालिद या लड़की खुद अलहम्द शरीफ इस तरह पढ़े कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो आयत 11 बार पढ़कर सूरत पूरी कर ले और पानी पर दम करके इस तरह 11 बार ये सूरत पढ़े और हर बार पानी पर दम करे और ये पानी 3 घूंट में लड़की को पिला दिया जाए या लड़की खुद ये अमल करके पी ले। इस अमल की मुद्दत 40 दिन है, यानी 40 रोज़ बराबर बिला नागा ये अमल करें। अगर किसी इंसान को कोई शरारती और बदज़न इंसान परेशान करता हो और तरह तरह से सताता हो तो इस बुरे आदमी की शरारत और ख़बासत से निजात के लिए ये अमल बहुत मुफीद है। अमल ये है कि शरीफ इंसान 7 रोज़े मुतवातर और लगातार रखे, नागा ना करे और रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज मगरिब अदा करे। इसके बाद 10,000 मरतबा या हाफिज़ो पढ़े। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर शरारती आदमी अपनी हरकतों से बाहर आ जाएगा और तंग करना छोड़ देगा। या हाफिज़ों की ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करने से पहले मैं अल्लाह ताला की रहमत से बहुत ज़्यादा तासीर पैदा हो जाती है। ज़कात का तरीका यह है कि या हाफिज़ों को रोज़ाना बावज़ू किबला की तरफ मुँह करके 12 तस्बीह और 50 बार पढ़ें और बिला नागा 41 दिन मुसलसल पढ़ें। चिल्ला पूरा करने के बाद इस इसम को रोज़ाना बावज़ू 21 बार पढ़ लिया करें ताकि अमल काबुल में रहे। अगर एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन 41 बार पढ़ लें। अगर 2 दिन का नागा हो जाए तो तीसरे दिन 71 बार पढ़ लें और अगर लगातार 3 नागे हो जाए तो चिल्ला टूट गया, अब दोबारा चिल्ला करें। दुआ कबूल होने का अमल। अगर कोई चाहता हो कि इसकी दुआ ज़रूर कबूल हो और रद्द ना हो और ना ही इसकी कबूलियत में देर लगे तो इसके लिए ये कलिमात बहुत बाबरकत हैं, मगर शर्त यह है कि दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जा हो, ध्यान किसी और तरफ ना हो। दुआ करने से पहले ये कलिमात 100 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल होगी। और वैसे भी बावज़ू बेवज़ू जिस हालत में भी हों हर वक्त इन कलिमात को पढ़ते रहा करें ताकि इनकी तसीर में शिद्दत पैदा हो। वो कलिमात ये हैं: ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। घरेलू नचाकियाँ रोज़ाना के झगड़े जब मायूस कर दें। जब मुश्किलात घरेलू नचाकियाँ रोज़ाना के झगड़े आपको मायूस कर दें तो इस परेशानी के आलम में इस दुआ को खुला पढ़ें या हर नमाज के बाद सिर्फ 11 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। अल्लाह करीम अपने हुक्म से इसकी परेशानियों को दूर कर देंगे। आयत ये है: और कहेंगे सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने हमारा गम दूर किया, बेशक हमारा रब बख्शने वाला कदर फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ने वाले का घर अमन और सुकून में का गहवारा बन जाएगा, नचाकियाँ और गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। औलाद के लिए हर वक्त बेचैन रहने वाला ये हलवा खाए। औलाद होने के लिए जिस शख्स के औलाद ना होती हो, इसे औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो और औलाद के लिए हर वक्त बेचैन रहता हो, इसके लिए ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला औलाद ज़रूर होगी। वो अमल ये है कि सूरत निसा शुरू से लेकर रकीबन पहली मुकम्मल आयत तक एक हलवे के टुकड़े पर शब जुमा में बावज़ू आधी रात को लिखे। जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो जुम्मा की रात होती है। लिखने का अमल ऐसी तन्हाई में करे जहाँ इसे लिखते हुए कोई ना देखे। ये हलवा वो औरत खाए जिसके यहाँ औलाद ना होती हो और इस रात का इसका खामद हम बिस्तरी करे। 3 जुमेरात ये अमल करना है, इंशाअल्लाह औरत की औलाद होगी। तनबिया: बास मरतबा औरत या मर्द पर सहर जन्नात का असर होता है जिसके सबब हमल नहीं होता। इस अमल को करने से पहले सहर जन्नात बंदिश का इलाज करे, इसके बाद ये अमल करे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से औलाद होगी।
जादू से तड़पते सुलगते ख़त और इनका इलाज, रूहानी बीमारियों का रूहानी इलाज। आप भी अपने मसाइल के लिए ख़त लिखे, राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। बेरोज़गार हूँ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं CA का तालिबे इल्म हूँ। ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हर जगह नौकरी के लिए कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेरोज़गार हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि अच्छी नौकरी मिल जाए। जवाब: बेरोज़गार अफराद के लिए ये अमल इंतहाई आज़मूदा है। इसके अलावा जिस भी मकसद की नीयत करके ये अमल किया जाए, फ़ौरी रिज़ल्ट मिलता है। आप भी दर्जाइल अमल अपने रोज़गार की नीयत करके पूरे यकीन, तवज्जो और ध्यान से कीजिए। इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अमल नोट फरमा लें। सूरत ज़ुहा इमाम बिस्मिल्लाह एक बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और सूरत के हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ना है। ये अमल हर नमाज के बाद 1 बार या सुबह शाम 1-1 बार करें। अगर फजर से पहले कर ले तो ज़्यादा फ़ायदा, वरना जिस वक्त करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारा घर करे, वरना जितने ज़्यादा अफराद कर सकेंगे। अमल करते हुए मकसद का तसव्वुर करें। 9 मकासद इकट्ठे भी तसव्वुर कर सकते हैं। अमल 9 दिन करना है। अगर काम ना हो तो फिर दोबारा 9 दिन अमल शुरू कर दें। इस तरह 9 दिन अमल करते रहें। ये अमल बेशुमार का आजमाया हुआ है। मसला नौकरी का हो, शादी का हो या बीमारी का, ये जान ना छोड़ रही हो, बस लिखी हुई तरतीब से अमल कीजिए और अनोखा कमाल पाइए। कर्ज और घरेलू परेशानियों का खात्मा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर के ऊपर काफ़ी कर्जा है और नौकरी भी इतनी ख़ास नहीं है हम कर्ज उतार कर सके। आपसे गुजारिश है कोई वजीफ़ा अनायत फरमाएं, कर्ज आसानी से उतर जाए। इसके अलावा मेरे 3 बच्चे हैं, इन तीनों कहना नहीं मानते। इनके बारे में कुछ बताएं और तीनों फरमाबरदार हो जाएं। मेरे ससुराल वाले मेरे शोहर को इसका पूरा हिस्सा नहीं दे रहे। अगर वो हमें पूरा हिस्सा दे दे तो कोई अच्छा कारोबार कर सकते हैं। ये अमल कर्ज से निजात और दीगर घरेलू परेशानियों के लिए अक्सर का दर्जा रखता है। सूरत नसर पारा नंबर 30 पाबंदी से इस तरतीब से पढ़नी है कि बाद नमाज फजर सूरत नसर 21 बार पढ़ें, बाद नमाज सोहर नसर 22 बार पढ़ें, बाद नमाज असर सूरत नसर 23 बार पढ़ें, बाद नमाज मगरिब सूरत नसर 24 मरतबा पढ़ें, बाद नमाज इशा सूरह नसर 25 मरतबा पढ़ें। ना रोज़गार, ना कारोबार, ना ही अपना मकान। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र तकरीबन 39 साल के करीब है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात, सख्तियों, तकलीफ़ों से गुजर रही है। ना रोज़गार है, ना कारोबार है, ना ही अपना मकान है। अगर कोई कारोबार करने का कोशिश भी करता हूँ तो नहीं चलता। मेरी शादी भी नहीं हुई, वजह गरीबी थी, मगर अब कोई कहता है कि इसकी उम्र ज़्यादा है। मैंने बैरून मुल्क अप्लाई किया है, कोई वजीफ़ा दें कि मेरा वीज़ा लग जाए और मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ। आपके तमाम मसाइल का हल सूरत मुज़म्मिल है, बस बताई गई तरतीब से सूरत मुज़म्मिल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह कारोबार भी होगा, रोज़गार भी होगा और अपना मकान भी रब करीम आपको अता करेंगे। आप 100% यकीन और तवज्जो और ध्यान से 41 दफ़ा 41 दिन सूरत मुज़म्मिल पढ़ें। ख़वातीन पढ़ रही हैं तो नागा के दिन के बाद में शुमार कर लें। अजीब सी नहुसत के शिकार हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 34 साल है और भाई की उम्र 33 साल है। हम दोनों बहन भाइयों की कहीं भी शादी नहीं हो रही। इस्तिखारा करवाने से मालूम हुआ है कि काला जादू के ज़रिए रिश्तों की बंदिश की गई है। हमारे घर में बीमारी है, लड़ाई झगड़े, नाइतफ़ाक़ी, अजीब सी नहुसत छाई रहती है। रिश्तों और परेशानियों के छुटकारे के लिए कोई वजीफ़ा अनायत फरमाएँ। अगर लड़की या लड़का की शादी में किसी किस्म की रुकावट हो तो वालिदैन या वालिदा को चाहिए कि फजर मगरिब की नमाज के बाद 5 तस्बीह दुरूद इब्राहिम की पढ़ के दुआ करें। अल्लाह इस अमल की बदौलत से अल्लाह पाक बहुत जल्द नेक, अच्छे और रिश्ता का इंतज़ाम फरमा देंगे और रुकावट दूर हो जाएगी। या लड़की या लड़का खुद पढ़ना चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। मज़ीद यही अमल घर से नहुसत के खात्मे का भी वजह है। मिलीन ने बहुत लूटा, अब बस। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। माशी हालात इंतहाई ख़राब हैं। जो भी कारोबार करता हूँ ख़त्म हो जाता है। मेरे भाइयों के साथ भी यही मामलात है। घर के तमाम अफराद की आपस में नचकी रहती है। सैकड़ों आमिलीन के पास गए लेकिन कहीं भी अफाका नहीं हुआ। मुझे कोई अमल या वजीफ़ा अनायत फरमाए कि हमारा कारोबार चल पड़े। जवाब: आप और आपकी तरह बेशुमार जादू जिन्नात से परेशान अहबाब दर्जाइल अमाल यकीन, तवज्जो और ध्यान से कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द घर से लड़ाई झगड़े और नहुसतों से निजात मिलेगी। जादू का बेहतरीन इलाज है। सूरत बकरा की आखिरी आयत जादू के तोड़ का बेहतरीन इलाज है। रात को सोते वक्त इसकी तिलावत को अपना मामूल बना ले। हर फ़र्ज़ के बाद इसको ज़रूर पढ़े। ये आयत आपके बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर करें, ये आपके लिए बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। जादू तोड़ना है तो आयात कुतुब पढ़िए। हर नमाज के बाद आयात कुतुब और जो सूरत आल इमरान में है वो ज़रूर पढ़ें। किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। जादू जिन्नात के लिए आइटम बम सूरत मोमिनून की आखिरी
چار آیات جادو اور جنات کے لیے ایٹم بم ہے۔ شیطان ان سے بہت ڈرتا ہے۔ صبح شام 7 بار ان کو ضرور سنیں یا پڑھیں۔ ہر وقت جوتے برسانے اور گالیاں دینے والا شوہر بھی بدل گیا۔ قائرین، حضرت جی کے درس موبائل، میموری کارڈ اور نیٹ وغیرہ پر سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ اسم اعظم بڑھا جاتا ہے۔ جہاں درس چلتا ہے وہاں گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی درس سنیں، خواہ تھوڑا سنیں اور روز سنیں۔ آپ کے گھر گاڑی میں ہر وقت درس ہو۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط اور دانستہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہے۔ گزشتہ واقعات لکھ کر صفحات گندے نہیں کرنا چاہتی۔ میری گزشتہ زندگی کیسے گزری یہ لکھ کر صفحات گندے نہیں کرنا چاہتی۔ بس ابکری سے ملا اور توبہ کر لی۔ میری والدہ کی بے شمار غلطیوں نے میری زندگی میں داغدار اور بدبودار کر دیا تھا۔ زندگی ایسے ہی غلاظت بھرے ماحول میں پنپ رہی تھی۔ میرا ایک جگہ رشتہ آیا۔ میں بھی اپنی والدہ کی طرح انتہا کی خوبصورت تھی۔ یہ لوگ بہت شریف تھے۔ میرے ان کے گھر منگنی ہو گئی۔ پھر میرے منگتر نے فون بھجوایا اور مجھ سے فون پر بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنے منگتر سے اپنی گزشتہ زندگی کا کوئی پردہ نہ رکھا اور اس سے سیدھا کہا کہ میرے ساتھ میری والدہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر تم مجھے قبول کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میرا تماشا نہ کرنا، اس رشتے سے انکار کر دو۔ اگر ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ آج کے بعد کبھی فون نہ کرنا۔ میری صاف گوئی پسند آئی اور مجھے بہا کر لے گیا۔ اس کو میری یہ صاف گوئی بہت پسند آئی اور اسی دن سے سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے کہا اگر میری شادی کرنی ہے تو 2 دن کے اندر اس لڑکی سے کر دو۔ میں اپنی عزت کو وہاں نہیں رکھنا چاہتا۔ میری ساس اچھی عورت نہیں نکلی۔ دوسرے دن یہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ میرا نکاح ہوا۔ میرے گھر کے چند افراد نے وہاں بھی واویلا مچایا، لیکن ان لوگوں نے ان پر تعویذ کر دیے۔ یہ جاری ہے۔ خیر، تیسرے دن میں گھر سے رخصت ہو گئی۔ برادری رشتہ دار کو یہی بتایا کہ لڑکے نے بیرون ملک جانا ہے، اس لیے جلد شادی کر رہا ہے۔ ایک پہنا ہوا جوڑا 2 ہاتھ میں اور 2 پاؤں کے لے کر شوہر کے گھر آ گئی۔ بس شادی کو 1 سال جیسے تیسے کر کے گزرا۔ ایک دفعہ میری والدہ آئی۔ میرے شوہر نے باتیں سنا کر واپس بھیج دیا۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے لیے تمہاری بیٹی مر چکی ہے۔ بس شوہر کے تیور بدل گئے اور زندگی برباد ہو گئی۔ پھر میرا بیٹا پیدا ہوا۔ بس دن رات کام کرتی اور روتی رہتی تھی۔ شوہر کے تیور بدل گئے، مزاج بدل گیا۔ بس سارا دن گلیز گالیاں، میرے ماضی کے حوالے سے طعنے، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ 2 سال مسلسل میں نے دن رات مار کھائی۔ سارا دن کام کرتی اور ساس بیمار تھی، اس کی خدمت کرتی۔ نندے کہ اگر میں سچ نہ بتاتی تو آج عزت سے جی رہی ہوتی۔ بعض اوقات سچ چھپانے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ بس دل کرتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، مگر بیٹے کو دیکھتی تو اس کی خیر کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ میری دادی مر گئی ہے۔ میں اٹھی تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ صبح تک میرا دل گھبراتا رہا۔ اس دوران اپنے سسرال والوں کو کہا کہ مجھے جانا ہے۔ سسرال بہت زیادہ شک کرتے تھے۔ پہلے میرے سسر جا کر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ میری دادی بہت سخت بیمار ہے، مگر میرا شوہر مجھے پھر بھی نہ لے کر گیا، مگر وہ بھی برداشت کر گئی۔ دادی مر گئی، منہ بھی نہ دیکھا۔ میں اس دن بہت روئی۔ سسر، ساس، نندوں اور شوہر کے پاؤں پکڑ کر بلک بلک کر روئی، چلائی کہ مجھے بس ایک مرتبہ دادی کا منہ دیکھ لینے دو، مگر اس وقت کوئی بھی مجھے لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ساس کو رحم آیا اور اس نے شوہر کو کہا کہ جاؤ لے جاؤ۔ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ دادی کو کب کے دفنا چکے تھے۔ کبھی تو میرے شوہر بھی تبدیل ہوں گے۔ میری دادی نے مجھے بہت پیار دیا تھا، میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میری دادی میری ڈھال تھی، مگر میں اس کا منہ بھی نہ دیکھ سکی۔ وہاں چند رشتہ داروں نے میرے شوہر سے بدتمیزی سے بات کی کہ تم نے لڑکی کا کیا حال کر دیا ہے۔ بس اس بات کو لے کر شوہر غصے میں آ گیا۔ میرے ساتھ رویہ مزید سخت ہو گیا۔ دن رات مار کھاتی، گالیاں سنتی، گندے الزامات سہتی، مگر میرے پیچھے دوبارہ کوئی نہ آیا۔ آج 15 سال ہو گئے ہیں، میرا اپنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ بس دل میں ایک ہی امید تھی کہ کبھی میرے شوہر بھی تبدیل ہوں گے، ان میں بھی کبھی تبدیلی آئے گی اور ان کی گالیوں کے علاوہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی دن ایسا بھی نہیں آئے گا کہ یہ مجھے دھتکاریں گے نہیں۔ مگر پھر ایک دن مجھے ابکری گھر آ گیا، مگر پھر ایک مرتبہ میرے شوہر ابکری رسالہ گھر لے آئے اور پھر مسلسل لانا شروع ہو گئے۔ میں حیران ہوئی کہ ان کے رویے میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ میرے شوہر موبائل پر تسبیح خانہ لاہور میں ہونے والی محفل کے درس سننا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ مار کٹائی کم کر دی، پھر مجھے عزت دینا شروع ہو گئے۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ ابکری ہمارے گھر آیا۔ کاش یہ سب کچھ شادی سے پہلے ملا ہوتا، مگر شاید مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنی تھی۔ آپ کی جمعرات کی محفل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سب سے اچھی بات وہی ہے کہ میرے شوہر کے رویے میں بہت تبدیلی آئی اور کافی بدل گئے ہیں۔ یہ صرف ابکری کی بدولت ہوا ہے۔
آپ کے الفاظ جنہوں نے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ 15 سال بعد میری زندگی میں ابکری کی وجہ سے سکھ آیا۔ میرے شوہر انتہائی خوبصورت بیوی ہونے کے بعد کبھی تعریف نہ کی تھی۔ اب میرے شوہر میرا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہوتی ہوں تو دوا لا کر دیتے ہیں، کپڑے خود خرید کر دیے، جوتے لینے میرے ساتھ گئے۔ لکھتے ہوئے میرے آنسو نکل رہے ہیں، مگر یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شوہر کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ میرے شوہر کی 2 مرتبہ آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ابکری نے ایک پتھر کو انسان بنا دیا۔